الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیزی سامعات، آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں خلاصہ قرآن مجید سننے کے لیے، تو بغیر تمہید اور بغیر دیر کرے آج کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ منتظر ہوں گی پارہ نمبر 2 کا خلاصہ سننے کے لیے۔ پارہ نمبر 2 آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 1 تک سورہ بقرہ کے 16 رکوع ہم لوگ، اور اب آگے کے رکوع نمبر 17 اور 18 جو کہ آیات 142 سے 152 پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رکوع میں تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 15 اور 16 میں جان چکے ہیں کہ تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو گئی تھی، اور یہاں پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں باقاعدہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کون سی بڑی بات تھی ایسی تحویل قبلہ کا چینج ہونا، جس کے لیے قرآن مجید میں 4 رکوع ہیں۔ تو ہم اس نازک چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو مذہبی ذہنیت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اعمال کی توجہ ساری کی ساری ظاہر پہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کا باطن، اس کی روح کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور ظاہر پہ تو بہت بحثیں ہوتی ہیں اور بہت سینسیٹیو ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر اگر کسی نے رفع یدین کر لیا تو آفت آ گئی، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر کسی نے رفع یدین نہیں کیا تو مصیبت ہے۔ تو جو زیادہ تر جو امت کا طریقہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے وہ یہ کہ ظاہر پہ، عبادات کا جو ظاہر ہے، جو طریقہ ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ تو آپ اب سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کتنا سینسیٹیو ایشو تھا کہ قبلہ چینج ہو رہا تھا۔ 4 رکوعوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف آپ صلاۃ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کا رخ شمال کی طرف ہو جاتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا، استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی کعبہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی، دونوں قبلے کی طرف آپ صلاۃ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب آپ کا شفٹ ہو گئے، مدینہ مائیگریٹ ہو گئے، تو پھر یہ ممکن نہ رہا، کیونکہ جو یروشلم تھا وہ مدینہ کے شمال میں تھا، نارتھ میں تھا، اور جو مکہ ہے مدینہ سے وہ جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے۔ اور یہ بیت المقدس کا جو رخ ہے، یہ جو قبلہ ہے، یہ قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا ہو، یا تو آپ کا اپنا اجتہاد ہو، اللہ عالم۔ تو جب قبلہ چینج ہوا تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا، کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو کہ یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے، اور کئی ان یہودیوں کے زیر اثر تھے۔ تو جب تک قبلہ یروشلم کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، تب تک تو یہودیوں کو کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی قبلہ چینج ہوا تو مخالفت میں شدت آ گئی، کیونکہ ان کو لگنے لگا کہ ارے یہ تو اب کوئی نئی ملت تشکیل پا رہی ہے، ابھی تو ہمارے قبلے پر یہ تھے، اب تو یہ کوئی نئی ملت تشکیل پا رہی ہے۔ تو اسی لیے ان کی مخالفت بڑھ گئی تھی۔
آیت نمبر 142 میں ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے روک دیا جس پر وہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب اس پر آیا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. اور آیت نمبر 143 میں جو حقیقت ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت اہم آیت ہے. وہ یہ کہ آیت نمبر 143 کا نزول گویا یہود سے امامت الناس کا چھن جانا اور انہیں حامل کتاب و شریعت سے محروم کر دیا جانا ہے، اور اب یہ خطاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا. آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. تو اس طرح اب یہ دعوت دین کی ذمہ داری اور اللہ کے دین کا علمبردار ہونے کی ذمہ داری آ گئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت نمبر 144 میں بیان ہے کہ اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. گویا ایسا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا تحویل قبلہ کا. صرف اتنا ہی نہیں، یہود کو بھی معلوم تھا، ان کی تورات میں پہلے سے درج تھا کہ جو نبی آخر الزماں آئے گا اس کا جو قبلہ ہوگا وہ یہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. اس کے بعد بھی انہوں نے جھٹلایا. آیت نمبر 150 میں ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود جو شدت اختیار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ مخالفت میں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، مجھ سے. اور آیت نمبر 151 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. ابھی کل ہم لوگ نے یہ جانا آیت نمبر 129 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور ان کی دعا کی جواب میں ظاہر ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 سال کے بعد. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول برپا کیا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. انہی صفات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اس طرح سورہ بقرہ کا 18 رکوع مکمل ہوا، اور آپ کو پہلے پارے میں بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں، اور پہلا جو حصہ ہے وہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں خطاب براہ راست یا بالواسطہ اہل کتاب سے ہے، خصوصاً یہود سے. اب سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور 19 رکوع سے لے کے 40 رکوع تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں خطاب ہے ڈائریکٹلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس رکوع میں جو تبلیغ دین کی جو مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی ہے آیت نمبر 143 میں، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اسے کیسے ذمہ داری سے نبھانا ہے، اس کی تیاریاں ہیں. آیت نمبر 153 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آیت نمبر 154 میں ہے کہ اور مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں. مطلب کہ اشارہ دے دیا گیا کہ اب تمہیں جلدی ہی قتال کرنا ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. آیت نمبر 155 میں ہے ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مالوں اور جانوں سے اور ثمرات میں کمی سے. تو وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. آیت نمبر 158 میں ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کے شعائر ہیں. شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے شعور بخشنے والی چیز، کسی چیز کو یاد دلانے والی چیز، ایسی چیز جو کسی کا مظہر اور نشان ہو. تو اس طرح انبیاء اور اولیاء کے وہ نشانات جو ہمیں کوئی اچھی سی یاد دلاتے ہوں اور اللہ کے قریب کرتے ہوں وہ شاعر ہیں. تو یہ تحویل قبلہ کے متعلق آیت تھی. اس کے بعد رکوع نمبر 20 جو کہ آیت نمبر 164 سے لے کے 167 تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ
اس میں جو مضامین ہیں وہ جان لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ جو سورہ بقرہ کا نصف آخر ہے، سیکنڈ ہاف ہے، اس میں 4 مضامین گتھے ہوئے ہیں. پہلا عبادات، دوسرا احکام شریعت، تیسرا جہاد بالمال، اور چوتھا جہاد فی النفس، اور اس کی انتہا ہے قتال. یہ 4 مضامین آپس میں بیچ میں آتے رہیں گے. کبھی ایک عبادات کا کلر زیادہ کلیئر ہوگا، اور کبھی احکام شریعت کا، اور کبھی جہاد، مال سے جہاد کرو، اور کبھی قتال. یہ چاروں چیزیں آتی رہیں گی. تو اس طرح آیت نمبر 164 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو. آسمان اور زمین کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو، بادل، بارش، ہواؤں، ان سب کی گردش کو دیکھو تو تم اللہ کو پہچانو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ رب کو پہچان جاؤ گے تو اس کا شکر کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اور اس کی اطاعت کرو گے. پھر اسی سے کنیکٹڈ آیت 165 میں لکھا ہوا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو جو پچھلی آیت کا حاصل ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. شدید محبت صرف اور صرف اللہ سے ہی ہوتی ہے ایمان والوں کو. لیکن یہ تو کچھ اور ہی ہے. اللہ کے علاوہ جس سے محبت ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو. اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے جس میں آیات ہیں 168 سے 176 تک. آیت 168 سے 172 میں ایک واضح کیا گیا ہے کہ اہل عرب جو بتوں کے نام کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ حلال بتا دیا اور کہا کہ جو بھی اللہ نے حلال کی ہوئی جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ. آبا و اجداد کو بلائنڈلی فالو مت کرو، اندھی تقلید ان کی مت کرو. جو ایسا کرتے ہیں ان کی مثال جانور سے دی ہے. آیت نمبر 171 میں کہا گیا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس عقل سے کام نہیں لیتے. آیت نمبر 173 میں فوربیڈن فوڈز بتا دیے گئے، جو کھانا حرام ہے وہ واضح کر دیا گیا. مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ایکچولی یہ حرام ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 22 ہے اور رکوع نمبر 22 آیات 177 سے 182 پر مشتمل ہے. اور آیت 177 بہت بڑی اور بہت جامع آیت ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد اس کو آیت البر کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو. آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال سے محبت رکھنے کے باوجود بھی دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں. تو نیکی کا جو اولین مظہر ہے نا وہ انسانی ہمدردی ہے. اگر نیکی کے نقطۂ نظر سے ناپیں گے تو نماز اور زکوٰۃ اس کے بعد آ رہی ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دے. تو نیکی کی جو اولین مظہر ہیں وہ تو انسانی ہمدردی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ان کی تکلیف دیکھ کے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. آیت نمبر 178 قصاص والی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور سوائے ایکسیپشن جو دیا گیا کہ مقتول کے ورثہ خود رعایت دیں، یا تو خون بہا پر راضی ہو جائیں یا کل کے کل معاف کر دیں تو ہی معافی ہو سکتی ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 23 ہے جو پورا کا پورا صوم کے متعلق ہے. صوم یعنی روزہ، اور صوم وہ عبادت ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں پورا ایک جگہ پر آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہے.
اور اس میں 183 سے 188 پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور اس کے بیچ میں 4 آیتیں صرف ایسی ہیں جو صوم کے احکام اور حکمت بتاتی ہیں، اور قرآن مجید میں کہیں پر بھی صوم کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لفظ صوم سے وہاں کے لوگ واقف نہیں تھے، عرب کے لوگ، وہ اپنے گھوڑے کو روزہ رکھاتے تھے، مطلب گھوڑے کا استعمال انہیں اس انداز میں کرنا ہوتا تھا کہ کہیں چھاپا مارنا ہے، کہیں لوٹ ماری کرنا ہے، تو گھوڑے کو کھانا پینا بند کر کے اور تیز گرم ہوا میں کھڑا کرا دیتے تھے تاکہ وہ بالکل پریپیئر ہو جائے کہ جب وہ اس کو لے کر کہیں پہ بھی جائیں تو بھوک برداشت کر سکے، گرمی برداشت کر سکے۔ تو اب جو صوم کا حکم آیا وہ اہل ایمان کے لیے آیا، اور یہ سورہ بقرہ کی سیکنڈ ہاف کی عبادت والی لڑی سمجھ لیجیے سامنے آ رہی ہے، نماز روزہ، تو یہاں روزے کا ذکر ہے۔ تو اب صوم کا ذکر اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ تیار ہو جائیں، اگلے رکوع میں قتال کا ذکر آئے گا، اس کام کے لیے، اس کٹھن کام کے لیے اپنے کو تیار کر لیں۔ آیت نمبر 183 اور 184 یہ ایام 22 کے روزے کے متعلق ہے۔ یہ ہم غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ اکثر مفسرین یہ رمضان کے روزے کے متعلق ہی جانتے ہیں ان دونوں آیات کو بھی، باوجود اس کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری اور ڈاکٹر اسرار احمد، یہ 3 میری نظر میں جید لوگوں نے ان 2 آیات کو ایام 22 کے روزے کے متعلق کہا ہے۔ ایام 22 کے روزے مطلب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے کی جو ٹریننگ ہے وہ تقوی ہے، تقوی آ جائے انسان کے اندر، وہ غلط کام سے بچے، سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 ہے رمضان کے روزے کے متعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جو تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق اور باطل کو علیحدہ کرنے کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ حکم آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو شخص اس کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے اور دنوں میں گنتی کو پوری کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مریض اور سفر کے لیے خالی ایکسیپشن ہے، باقی سب کو روزہ رکھنے کا حکم آ گیا۔ اور روزہ اور قیام کا جو حاصل ہوگا وہ یہ کہ انسان اپنے رب کو ڈھونڈے گا، رب کو پائے گا، رب کو پانا چاہے گا، تو پھر وہ اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے اسے جب ڈھونڈے گا تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ آیت نمبر 186 میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب کبھی پکارے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آیت 187 میں روزے کے احکام ہیں کہ روزے کی رات میں مباشرت کرنا جائز ہے شوہر بیوی کو، اور سحری کے احکام ہیں، اور یہ کہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیوی سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آخری آیت جو اس رکوع کی ہے 188، اس میں ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ روزے والے رکوع میں اکل حلال کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو تقوی کا معیار ہے وہ حلال رزق کا کھانا ہے۔ اگر حلال رزق نہیں کھا رہا ہے تب کیا دن بھر بھوکا رہ کے شام کو وہ حرام سے افطار کر رہا ہے، تو کسی مطلب کا نہیں ہے اس کا روزہ۔ رکوع نمبر 24 جو کہ آیات 189 سے 196 تک پھیلا ہوا ہے، اس میں روزے کا حکم دینے کے بعد رکوع نمبر 23 میں حج اور قتال کا حکم آ رہا ہے رکوع نمبر 24 میں۔ اور حج کے ساتھ قتال کا حکم اس لیے کیونکہ مشرکین نے تو وہاں پر پابندی لگا رکھی تھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی، تو اب ان سے قتال کرنا پڑے گا تبھی حج ممکن ہو سکے گا۔ تو آیت 189 میں ہے آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔
اور آیت نمبر 190 میں ہے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. تو اب قتال کا حکم آ گیا. اس سے پہلے بہت ڈیمانڈ تھی کہ لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، حکم آ گیا. اور یہاں تک کا حکم آ گیا 193 آیت میں ہے کہ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. یعنی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم پورا کا پورا جو اجتماعی زندگی کا پہلو ہے چاروں، وہ سب کے سب پر اللہ کا حکم لگ جائے. آیت میں 195 میں یہاں تک کہہ دیا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. انفاق اس درجے میں کہا گیا کہ اگر اپنے انفاق فی سبیل اللہ سے بچا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو، تو اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور آیت میں 196 میں حکم آیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اور پھر اسی آیت میں آگے مناسک حج کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے 25واں رکوع جو کہ آیات 197 سے 210 پر مشتمل ہے. اس رکوع میں حج کا اصل فلسفہ، حکمت اور اصل روح کا بیان ہے. آیت 197 میں ہے جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان مہینوں میں حج کرنے کو، تو دوران حج نہ تو کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی. یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، حج کے لیے جائے، میاں بیوی ساتھ ہوں تو بھی اعتکاف والی قید ہے، مباشرت نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن دوران حج خاص طور پر منع کر دیا گیا ہے. سوچئے کہ ایک جگہ پہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہونا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آئے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو پھر وہاں کا جو ڈسپلن ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اتنا عمل ہے کہ لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، ملینز آف پیپل وہاں پہ ہوتے ہیں، اور کوئی جھگڑا کوئی فساد نظر نہیں آتا الحمدللہ. آیت نمبر 200 میں ہے کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر شدت کے ساتھ کرو، یعنی قیام منی کے دوران شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. اور آیت نمبر 200 میں ہی ہے کہ کوئی صرف دنیا مانگتا ہے تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آیت نمبر 201 میں ہے کہ کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی خیر عطا کر اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. آیت نمبر 201 یہ سب سے معروف دعا ہے میرے خیال سے. اس کے بعد آیت نمبر 204 میں منافقین کا ذکر ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن دنیا کی زندگی میں حالانکہ وہ شدید ترین دشمن ہے. آیت نمبر 206 میں کہا گیا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس ان کو گناہ پر جما دیتی ہے اور ان کے لیے جہنم کافی ہے. اور اس کا بالکل کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 207 میں کہ اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کے لیے. اور آیت نمبر 208 میں دو ٹک بالکل کہہ دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد ہے 26واں رکوع جو کہ آیات 211 سے 216 تک ہے. آیت نمبر 211 میں اللہ کا فرمان ہے کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی تھیں. یعنی مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح حرکتیں مت کرنا. ان کو اتنا کچھ دینے کے بعد بھی انہوں نے غلط روش اختیار کی، نعمتوں کا جو حق ادا کرنا چاہیے تو وہ نہیں کیا. تم ایسا نہ کرنا کیونکہ اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے. اور اب بقرہ کی آیت نمبر 61 یاد کیجئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو اس طرح مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 213 میں ہے کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے. پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے، مطلب سب اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کوئی فرقہ کوئی گروپ نہیں تھا، کوئی مذاہب مختلف نہیں تھے. تو لیکن یہ کیسے ہوا، سب الگ الگ کیسے ہوئے کہ ہدایت آ جانے کے بعد آپس کی ضد سے بغیم بینہم، آپس کی زدہ سے
انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو اتنے سارے مذاہب اور مختلف لوگ وجود میں آئے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ جو ضدم ضدہ ہے وہ کیوں؟ غالب ہونے کی خواہش. تو جو یہ اکثریت میں ہوتی ہے، ہر انسان چاہتے ہے میں غالب ہو جاؤں، میں ڈومینیٹ کروں. تو ڈومینیٹ کرنے کی خواہش انسان کو حق سے روک دیتی ہے، حق کو بات کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے. آیت نمبر 215 میں ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، مطلب کہ پہلا حق کس کا ہے؟ تو کہہ دیجئے جو کچھ خرچ کرو اسباب میں سے وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہو. آیت نمبر 216 میں ہے، حالانکہ قتال کے ضمن میں ہے لیکن عام ہے کہ ممکن ہے تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور وہی بہتر ہو تمہارے لیے، وہ اچھی ہو تمہارے لیے، اور ممکن ہے تم کو ایک چیز اچھی لگے لیکن وہ بری ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. رکو نمبر 27 میں ہے جو کہ آیات 217 سے 221 تک ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ کا کام ہے. جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ کہ رجب کی آخری تاریخ کو مسلمان جو تھے وہ وادی نخلا میں تھے اور وہاں پر کچھ مٹبھیڑ ہوئی اور ایک انسان کا قتل ہو گیا، اور اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی. بڑا واویلا مچایا سب نے کہ یہ لوگ جو ہیں حرمت والے مہینے میں قتل کرتے ہیں. تو اللہ نے گویا مسلمانوں کی طرف سے جسٹیفیکیشن دیا کہ اس سے بڑا جو کام ہے، اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کے گھر سے روک رہے ہو، وہاں سے ان کو نکال دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم آ گیا، اور وہ کس انداز میں تھا کہ ان دونوں میں کے اندر گناہ کا پہلو بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی، لیکن البتہ گناہ کا جو پہلو ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوئے کا، اس کی تکمیل تو سورہ مائدہ میں ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 219 میں ہی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا تُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. جواب آیا قُلِ الْعَفْوَ، اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے سب خرچ کرو. دیکھیے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ کس طرح سیونگ کو ڈسکریج کیا گیا ہے. سیونگ اچھی بات نہیں، اپنی ضرورت بالکل پوری کرو، بالکل پوری کرو، لیکن ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے اللہ کے دین کے کچھ مطالبات ہیں اس پر خرچ کر دو. اور پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ضرورت ہی پوری نہ کرو، اپنی کنگال ہو جاؤ، خود بھیک مانگتے پھرو اور سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو. یہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے. آیت نمبر 221 میں جو حکم آیا وہ یہ کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرکہ سے اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ایک غلام بہتر ہے آزاد انسان سے. تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ کوئی بھی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، نہ عورت کا مرد سے نہ مرد کا عورت سے. رکو نمبر 28 میں حیض کا حکم ہے. آیت نمبر 222 سے 228 کے بیچ ہے. آیت نمبر 222 میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں. مطلب ڈیورنگ مینسٹرول پیریڈز سیکشل انٹرکورس فاربیڈن ہے. آیت نمبر 224 میں ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا لو. اور آیت نمبر 225 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لغو قسم پر تو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسم کے بارے میں پوچھے گا جس کو تم نے مضبوط باندھا ہو. یعنی بات بات پہ اللہ کی قسم نہ کھاؤ، جھوٹی اور معمولی باتوں پہ اللہ کی قسم مت کھاؤ، اس طرح مت کرو. آیت نمبر 226 میں ایلا کا حکم ہے. کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. ایلا کس چیز کا نام ہے؟ اب بیوی کے پاس نہ جانے، مطلب اسے قطع کر لینا، سیکشولی اس سے الگ ہو جانا، اس کی قسم کھا لینا، اس کو ایلا کہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی، 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو معلق مت رکھو. 4 مہینے کے اندر یا تو رجوع کر لو یا تو پھر طلاق دے دو.
मुअल्लक मत रखो। कसम खा लिया दूर है, मतलब एक औरत की भी ख्वाहिश है और वो उससे सफ़र कर रही है और ना ही दूसरी जगह निकाह कर सकती है क्योंकि उसी के निकाह में है, तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट तय कर दी गई वो 4 महीना। 4 महीने के अंदर अंदर रुजू कर लो, और रुजू करना है तो कसम का कफ़ारा अदा करना होगा और नहीं तो तलाक दे दो। उसके बाद आयत नंबर 228 में है कि जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उन पर लाजिम है कि वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। यानी तलाक की इद्दत का बयान आ गया कि तलाक की इद्दत है 3 हैज़ तक, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो 1 या 2 तलाक है, पहली या दूसरी हुई है तो रुजू हो सकता है, और तीसरी तलाक के बाद औरत आज़ाद हो जाएगी। औरतों से कहा गया कि अगर उनको हमल है तो हरगिज़ हमल को ना छुपाएं। अल्लाह ताला ने जो उनके पेट में डाल दिया है उन्हें पता है, तो इसलिए ना छुपाएं कि अगर हम बता देंगे तो हमें देना पड़ जाएगा और बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। हमल को ना छुपाएं। रुकू नंबर 29 में, जो कि आयत नंबर 229 से 231 तक है, तलाक की बात कंटिन्यू हो रही है। आयत नंबर 229 में अत-तलाक़ मर्रताने, ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, यानी जो रुजू करने की गुंजाइश है वो 2 मरतबा है। पहली तलाक हुई तो इद्दत के अंदर अंदर 3 हैज़ के अंदर अंदर रुजू कर ले शोहर तो कोई मलामत नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर अगर दूसरा भी तलाक है तो भी इद्दत के अंदर अंदर शोहर रुजू कर ले तो दोनों शोहर बीवी हैं। पहला या दूसरा तलाक भी क्यों ना हो, अगर इद्दत पूरी हो गई तो फिर औरत अलहदा हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। लेकिन अगर तलाक तीसरी बार दिया गया है तो अब रुजू नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए कहा अत-तलाक़ मर्रतान, ये तलाक़ 2 मरतबा है, यानी कि रुजू करने वाली तलाक 2 मरतबा है। तीसरी बार तलाक दिया जाएगा तो रुजू की गुंजाइश नहीं होगी। और आगे अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मारूफ तरीक़े से रोक लेना है या खूबसूरती से रुखसत कर देना है। मतलब कि अगर रोकना है यानी रुजू करना है तो उसको सताने के लिए रुजू मत करो, बल्कि मारूफ तरीक़े से नेकी के रास्ते पर रुजू करो। और अगर अलहदा हो जाना है तुम दोनों को तो भी मारूफ तरीक़े से अलग करो, उस पर 100 बोहतान लगा के मत अलग करो। चाहे साथ रखो तो नेकी की रविश इख्तियार करो और अलग हो तो नेक नियति के साथ। और फिर ताकीद आ गई उसी आयत में, तिल का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे तजावुज़ मत करो। यानी एकामे शरीयत जो है उसको तुमने क्या समझ लिया है, वो उसको अल्लाह की हदें समझो और उससे तजावुज़ करने की हिम्मत बिल्कुल मत करो। अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं। कहीं पर आता है तिल का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें, उनके करीब भी मत जाओ। और कहीं पर आता है फला तअतदूहा कि उनसे तजावुज़ मत करो, उनको फलांगने की कोशिश मत करो। आयत नंबर 230 में हलाले का हुक्म है और बहुत मकरूह सूरत में हमारी सोसाइटी में आ गया है। हलाले का तरीक़ा तो सिर्फ ये बताया गया था कि 3 तलाक होने के बाद एक औरत कहीं और निकाह कर ले और उसका वो वाला शौहर अपनी मर्जी से, वेल प्लान्ड नहीं, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक दे औरत फिर से आज़ाद हो जाए तो अपने पहले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। प्लान्ड वे में होगा तो ये बहुत बहुत बदसूरती की बात है। रुकू नंबर 30 जो कि आयत नंबर 232 से 235 पर मुश्तमिल है, हुक्म दिया गया आयत नंबर 232 में कि और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, वो अपनी इद्दत को पूरी कर लें, तो तुम मत आड़े आओ उसमें कि वो औरतें फिर निकाह कर लें अपने साबिक अज़वाज से, जबकि वो आपस में रजामंद हो जाएं भले तरीक़े पर। यानी कि पहली और दूसरी तलाक के बाद अगर शौहर बीवी फिर से मिलना चाहते हैं, मतलब पूरी इद्दत तो पूरी हो गई है, अलहदगी हो गई है, लेकिन एक तलाक या दूसरे तलाक के बाद ये गुंजाइश बनी रहती है कि फिर से निकाह करके फिर से वो दोनों एक हो जाएं। इद्दत के अंदर रुजू है तो निकाह की ज़रूरत नहीं, इद्दत पूरी हो जाएगी अगर, तो फिर एक होने के लिए फिर से निकाह करना पड़ेगा नए महर के साथ। तो इस तरह मना किया जा रहा है कि अगर कोई भी बीवी शौहर पहले के फिर से निकाह करके फिर से साथ रहना चाहते हैं तो कोई बीच वाला आड़े ना आए, उसको उनको रोके ना।
اس کے بعد آیت نمبر 233 میں رضاعت کا مسئلہ ہے، اور ساری کی ساری بچے اور ماں کی ساری نان نفقے کی ذمہ داری جب تک مدر فیڈ کرا رہی ہے تب تک کی ساری ذمہ داری وہ بچے کے والد کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہے، اور وہ آپ میں سے اکثر لوگ بلکہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے 4 مہینہ 10 دن۔ آیت نمبر 235 میں ہے کہ اگر عورت عدت میں ہے تو اسے خفیہ طور سے نکاح کرنے کا وعدہ نہ کر لو، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد ہی نکاح کا کوئی پیغام جانا چاہیے، خفیہ طریقے سے وعدہ پہلے سے نہیں ہو جانا چاہیے سوائے اشارتاً کنایتاً کے۔ رکوع نمبر 31 جو آیت نمبر 236 سے 242 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 236 میں ہے کہ طلاق اگر بغیر خلوت صحیحہ کے ہو گیا ہے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، یعنی نکاح ہوا تھا لیکن خلوت نہیں ہوئی تھی تو ایسے میں مہر بھی نہیں مقرر ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے حیثیت کے مطابق۔ آیت نمبر 237 میں ہے کہ اگر نکاح ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی مگر مہر مقرر ہو گیا تھا تو مہر آدھا دینا ہوگا، یعنی کہ جب تک شوہر بیوی اکیلے میں رشتہ قائم نہیں کریں تب تک پورا مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مہر مقرر ہو گیا ہے تو آدھا، اور نہیں مقرر ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ جیسا حسب حیثیت مرد دے دے۔ آیت نمبر 238 میں کہا گیا کہ حفاظت کرو اپنی تمام نمازوں کی، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، بیچ والی نماز کی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے عصر کی نماز، تاکہ ہماری جو برائیاں تھیں وہ صاف ہو جائیں نمازوں کی حفاظت سے۔ حفیظ نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ اس کے بعد 2 رکوع جو اور بچتے ہیں اس پارے کے، وہ ہے رکوع نمبر 32 اور 33، اور اس میں ان دونوں رکوعوں میں ایک بہت اہم جنگ کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی، جو کہ تاریخ بنی اسرائیل میں کہہ سکتے ہیں غزوہ بدر کی سی جگہ رکھتی ہے۔ یہ 2 رکوع آیت نمبر 243 سے 253 پر مشتمل ہیں۔ پہلے پارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یوشع ابن نون کی قیادت میں فلسطین فتح ہو چکا تھا، اور انہوں نے کوئی مرکزی ریاست نہیں بنائی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، 12 قبیلے تھے، 12 ریاستیں بنا لی اور آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے۔ اپنی لڑائی بھڑائی سے اس قدر پریشان ہونے کے بعد 300 سال کے بعد تنگ آ کر، کفار سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کے درمیان، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں طالوت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ۔ امت محمد کی جو خلافت راشدہ، رسول اللہ کی خلافت راشدہ جو تھی وہ 4 خلیفہ پر تھی اور ان کی 3۔ تو اس طرح طالوت اور جالوت کی جنگ کی شکل میں ایک آئینہ پیش کیا گیا کہ جلدی ہی تم کو غزوہ بدر پیش آنے والی ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے ٹھیک پہلے تک سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی ہے سوائے سود والے رکوع کے۔ تو آیت نمبر 246 میں ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور وہ دور کا نبی جو تھا وہ ہے سموئیل۔ بادشاہ سے یہاں مراد سپہ سالار کی ہے کہ جس کے انڈر میں ہم جنگ کر سکیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی تو ان میں سے اکثر نے پیٹھ دکھا دی سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ تو گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا جس طرح انہوں نے پیٹھ دکھا دی اپنے نبی کو، تم کو بھی غزوہ بدر پیش آنے والی ہے، تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا مت کرنا، تم یہ جواب مت دینا۔ اس کے بعد آیت نمبر 247 میں ہے کہ کہا ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ پھر وہ حجت کرنے لگے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اسے تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ تو نبی کا جواب تھا کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ آیت نمبر 248 میں ہے کہ
اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا وہ جو صندوق ہے تابوت سکینہ وہ آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے. یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا. بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات تھے اس میں، ان کے لیے بہت زیادہ عقیدت سے اسے رکھا کرتے تھے. تو اس کے بعد آیت نمبر 249 میں ہے کہ طالوت نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے. یہ کوئی بھی کمانڈر یہی کرتا ہے کہ اپنی آرمی کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ ہم بڑے مشن پہ لے جا سکیں. تو اس طرح طالوت نے کہا کہ اس میں سے جو بھی پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا نہیں، سوائے تھوڑے سے کہ سب نے پی لیا. تو پھر تھوڑے سے بچے جو کہ حقیقت میں اس ٹیسٹ کو پاس کر پائے. اور آیت نمبر 251 میں ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام اس وقت ایک بہت نو عمر تھے اور بالکل کم عمر کے، کم سن سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. ایک گڑیڑیا تھے وہ، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا. جب ان کی جانوروں کو کوئی بھی جنگلی جانور حملہ کرتا تو اس گوپیے میں پتھر پھنسا کر گھما کر اتنی زور سے مارتے تھے کہ جانور کا جبڑا ٹوٹ جاتا تھا اور ان کا نشانہ اچوک ہوتا تھا. تو پھر جب یہ جنگ ہوئی تو جو جالوت تھا وہ پوری طرح زرہ بختر میں قید، بہت پروٹیکٹڈ کھڑا ہوا للکار رہا تھا سب کو. تو داؤد علیہ السلام کہیں سے بھی اس کی باڈی دکھ نہیں رہی تھی جالوت کی، سوائے آنکھ کی گولی کے. پوری باڈی بالکل کورڈ تھی زرہ بختر سے اور میدان جنگ میں للکار رہا تھا. داؤد علیہ السلام کمسن سے تھے مگر انہوں نے اپنے کمانڈر سے اجازت مانگی اور اپنا گوپیا اٹھایا، کچھ پتھر اٹھایا اور گھما کر اتنا سٹیک نشانے کے ساتھ مارا جالوت کو کہ اس کی آنکھ میں پتھر سیدھا گیا، اس سے آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے برین میں چلا گیا اور وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا. پھر داؤد علیہ السلام بالکل لائٹ میں آ گئے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی. آیت نمبر 251 میں کہا گیا. یہ تھا آج کے پارہ نمبر 2 کا بیان مختصر سا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.